تو حضرت مفتی صاحب استاد محترم نے فرمایا کہ یہ شریعت کا بھی قانون ہے اور عقلاً عرفاً بھی ہے کہ جو جسی کے نفع کا کام کرتا ہے اس کا نان نفع کا اسی کی ذمہ ہے. جیسے وزیر اعظم صدر مملکت کا نان نفع کا عوام کی ذمہ ہے کہ وہ عوام کے لیے امن کا ماحول، کاروبار کا ماحول، مختلف چیزوں کا ماحول بنا کر کے دیتی ہے. اسی لیے عوام کی ذمہ حکومت کے کارندوں کو پالنا، ان کے اداروں کو چلانا. اسی طریقہ پر علماء بھی عوام کا کام کرنے والے ہیں. تو ان کا نان نفع کا اللہ نے ان کے ذمہ رکھا ہے. تو آپ لوگ کیوں یہ سمجھتے ہو کہ کہاں سے کریں گے؟ تو فرمایا اگر حکمران اس کے لیے تیار نہیں ہے تو عوام اپنی ذمہ داری سمجھے. اور فرمایا کہ اگر عوام بھی اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے تو اللہ پاک نہیں چھوڑتے. جو علماء اللہ کے بندوں کے نفع کے لیے دین کی خدمت میں لگ جاتے ہیں اللہ ان کو نہیں چھوڑتے، اللہ ان کو دیتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے، اللہ نے ان کو کیسے دیا. ایک مسجد میں 3 تھے طلبا، ایک دن کھانے کو نہ ملا، دوسرے کو نہ ملا، تیسرے کو نہ ملا. پھر بیٹھ گئے کہ اب تو ہم فاقوں سے اتنے اس حد تک پہنچ گئے کہ اب ہمارے لیے بھیک مانگنا، خیرات مانگنا بھی جائز ہے، تو ہمیں مانگنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن بقدر ضرورت. اب تینوں مانگنے کے لیے کیوں نکلے؟ ایک جائے مانگے تینوں کھا لیتے. اب کون مانگے؟ کوئی تیار نہیں کہ ہم نے کبھی اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر سے مانگا نہیں. قرآن اندازی کی گئی تو محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام نکلا کہ آپ مانگ کر لاؤ. اس نے کہا میں جسے مانگے تھے جسے بھی مانگا. اب وہ چلا گیا اور جا کر کے وضو بنایا اور پھر جو نماز پڑھی اور جو رونا شروع کیا کہ یا اللہ یہ ہاتھ تو تیرے سوا کسی اور کے سامنے گئے نہیں. جو علاقے کا بڑا تھا یا اس ملک کا بادشاہ تھا، خواب میں رسول اکرم کی زیارت ہوئی، فرمایا فلاں مسجد میں ان ناموں کے میرے مہمان ہیں، وہ دین کے لیے آئے ہیں، سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو. اب یہ رو رہے ہیں، ادھر سے وہ کھانا تیار کر کے بھیجا گیا. دروازے پر اس کا بادشاہ کا خادم آیا، هل عندکم محمد بن عسیر، هل عندکم محمد بن جریر، هل عندکم محمد بن فلاں. ایک ایک کا نام لیا. کیا ہے؟ کہتے یہ بادشاہ نے آپ لوگوں نے کھانا بھیجا. اللہ نہیں چھوڑتے، اللہ کھلاتے ہیں، اللہ دلوں میں ڈالتے ہیں. ایک دفعہ ایک استاد طالب شاگرد سے تنگ آ کر زیادہ پڑھنے والا تھا، شام سے نشاپور گیا تھا. وہاں ابو عبداللہ الفراوی بہت بڑے محدث سے رحمت اللہ علیہ اور حافظ ابن عساکر وہاں گئے تو شوق اتنا تھا، اتنا پڑھتے تھے استاد تنگ آ گئے. 2-3 دن کا استاد نے قسم کھائی کل یہ حافظ آئے گا میں اس کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا. لیکن واہ، جو سچے دل سے علم میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہاں چھوڑتا. ان کے آنے سے پہلے محدث فراوی رحم اللہ کے دروازے پر ایک شخص آ کر دستک دی زور زور سے. امام فراوی رحم اللہ آئے، من کون ہو؟ اس نے کہا انا رسول و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیک یا فراوی، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر کے آپ کے پاس آیا ہوں. انہوں نے کہا مرحبا مرحبا مرحبا، خوش آمدید.
دروازہ کھولا، کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہ میں زیارت ہوئی. فرمایا جاؤ فراوی سے کہو قدم بلدکم رجل شامی اسمر اللون یطلب حدیثی فلا تمل منہ. او فراوی، ملک شام سے ایک شخص تمہارے پاس آیا ہے، شامی آدمی ہے، گندم دھون اس کا رنگ ہے، میرے حدیثوں کو طلب کرتا ہے، آپ اس سے اکتانا نہیں. اس کو کہتے ہیں ارادہ تو کر لو، ارادہ تو کر لو، آسمان سے میں منگوائی جائے گی. ذرا بننے کا ارادہ کرو، اللہ تعالیٰ توفیقات اور نصرت آسمان سے بھیجے. اللہ کے لیے کیا مشکل؟ کھانا کیا ہے جو اللہ نہ دے؟ صحیح بخاری میں ہے حضرت ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر غسل خانے میں نہا رہے ہیں، اوپر سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش شروع ہو گئی. دنیا والے پہاڑوں سے سونا نکالتے ہیں، سمندروں کی گہرائیوں میں کھدائی کر کے سونا نکالتے ہیں. لیکن اللہ کے لیے سونا بنانے میں پہاڑوں کی طرف محتاج ہے اللہ، سمندر کا محتاج ہے. سونے کی ٹڈیوں کی بارش، انہوں نے نہانا چھوڑا اور سونے کی ٹڈیوں کو جمع کر کے کپڑے میں جمع کر رہے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا اوما اغنیتک یا ایوب اوما اغنیتک اما ترى. فرمایا یہ جو سونے کی ٹڈیاں تو دیکھ رہا ہے، اس سے پہلے میں نے تجھے بہت کچھ نہیں دیا. آپ کو اس سے میں نے مستغنی بے پرواہ نہیں بنایا، پھر نہانا چھوڑ کر کے جمع کر رہے ہو. لیکن اللہ تعالی جس کو نبی بناتے ہیں ان کی عقل کتنی ہوتی ہے، ان کا علم کتنا ہوتا ہے. ایوب علیہ السلام نے کہا وما غنی عن برکتک، ہے میرے رب میں پوری دنیا سے مستغنی ہوں، مجھے اس کی حاجت نہیں، اس کی طرف حاجت نہیں، اس کی، لیکن تیرے دروازے کا فقیر. آپ مجھے دیں میں منہ بناؤں، ایسا نہیں ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. سارے کے سارے لوگ فقیر ہیں، کس کے؟ اللہ. میں نے طلبہ سے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسا سکتا ہے، آج نہیں برسا سکتا. دنیا والے علماء کو چھوڑیں کہ ان کا ہمارے ذمہ کوئی نفقہ نہیں ہے، یہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرے، قیامت میں اللہ پوچھے گا. لیکن اللہ کیوں چھوڑے؟ اللہ نہیں چھوڑے گا، جو صحیح معنوں میں لگے گا اللہ دے گا. پھر حضرت نے فرمایا کہ اللہ پاک دو باتیں پیدا فرماتے ہیں. ایک تو علماء میں قناعت پیدا فرماتے ہیں. کیا؟ شکر صبر، شکر صبر. قناعت کا معنی شکر صبر. اور دوسرے مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا پیدا فرما دیتے ہیں جو ان علماء پر خرچ کرتے ہوئے ان کا احسان مانتے ہیں. یہ علماء کا احسان ہے کہ ہمارا پیسہ قبول کرتے ہیں، اپنا احسان نہیں جتلاتے، ان کا احسان ہے، ان کا ہمارے ذمہ ہے. فرمایا سارے مسلمان بھی دین نہیں ہوتے، ان کی دل میں ڈال دیتے ہیں، ایسے ایک طبقہ پیدا فرما دیتے ہیں. ہمارے دوست ہیں مولانا عبد الحمید سے برکاتہم، ساؤتھ افریقہ میں بہت بڑا مدرسہ ہے. ہمارے حضرت شیخ الربیع الجم عارف بلال مولانا شاہ کی مختصر عملہ کے خلفاء میں سے ہے. اور تو الحمدللہ مجھے کہہ رہے ان کے خادم ہیں یوسف ڈسائی، انہوں نے کہا سفر میں آپ کی کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں، خلفائے راشدین سے جو کتابیں شائع ہوتی ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں. میں نے کہا پھر دعا بھی کرتے ہوں انشاءاللہ، پھر دعا. انہوں نے ایک دن مجھ سے فرمایا کہ یوسف ڈسائی کو اللہ نے مال دیا ہے،
یہ پورے سال میں میرے جتنے اسفار ہوتے ہیں سارے پیسے لا کر جمع کر دیتے ہیں، پھر اور پیسے دیتے ہیں آپ نے سفر میں کسی کو ہدیہ دینا ہو اخراجات احسان میرا مانتا۔ اللہ پاک ایسے مسلمانوں کو پیدا فرما دیتے ہیں جو ان پر خرچ کرتے ہوئے ان علماء کا احسان، کہ ان کا احسان ہے کہ میری چیز کو قبول کی۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ وہ جو اس طرح کہنے والے ہیں وہ راستے میں پھر رہ جاتے ہیں۔ بعض لوگ مسجد میں بھی دیتے ہیں، علماء کو ائمہ کو بھی دیتے ہیں، لیکن بوجھ سمجھ کر۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ مسجد کے لیے 1000 روپے مقرر کیے، 10 سال سے 1000 دے رہے، بیوی کے خرچے میں اضافہ ہوا، اس کا جب خرچ بڑھ گیا، بیوی کا خرچہ بڑھ گیا، بچے کا خرچہ بڑھ گیا، ملازم کی تنخواہ بڑھ گئی، مسجد کے لیے وہی 1000 روپے وہ نہیں بڑھی۔ امام کو 1000 روپے ہدیہ تحفہ دے رہے، وہی 1000، اس میں اضافہ نہیں ہوا۔ اس دن میں تلاوت کر رہا تھا تو قرآن کریم میں ہے کہ مشرکین اللہ کا حصہ، اللہ کو بھی مانتے تھے کہ بڑا تو وہ ہے، یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے بتوں کا حصہ۔ کچھ دانے مانے رکھ لے، ادھر بھی دانے۔ اب اگر اس طرف سے ہوا چلے اور اللہ کے حصے کا کچھ غلہ وہ مشرکی اس کے جو معبود تھے باطل اس کے حصے میں چلے جائے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا حصہ کم ہو سکتا ہے۔ لیکن ادھر سے ہوا چلے، ان کے معبودان باطلہ بتوں کا کوئی حصہ تھوڑا سا وہاں سے اللہ کے حصے میں، کہتے نا نا نا، اس کا حصہ کم نہیں ہو سکتا۔ 10 سال سے مسجد کو 1000 روپے دے رہے، یہ نہیں کہ بھائی تو کسی امام صاحب کو دے رہے 1000 روپے، پہلے تو جان چھوڑاتے کہ 1000 بھی نہ دو تو بس، اس میں اضافہ نہیں۔ اور کچھ سمجھتے ہیں کہ جب میرے بیوی کے جیب خرچی میں اب 1000 کافی نہیں ہے، الحمدللہ اب یہ مسلمانوں میں بات اچھی چیزیں دے کر کے دل خوش ہوتا ہے، الحمدللہ، اور ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ آپ کا ادارہ تو اللہ ہی چلاتا ہے، لیکن یہ مجھے جو استقبالے میں کچھ جمع ہوتے ہیں تو مجھے دکھاتے ہیں۔ تو کچھ یہ جو گاڑی والے ہیں تو کوئی فی گاڑی 1000 روپے، کوئی 2000، پھر میں دیکھتا ہوں کسی نے 3000 کر لی، یہ کیا ہے؟ کہتا وہ 2000 والوں نے 1000 بڑھا دی۔ ایک تو اس پر شکر کہ ان کو یہ ہے کہ اگر ہم گاڑی کا صدقہ نکالیں گے تو اللہ تعالی ہماری گاڑی کی حفاظت فرمائیں گے، کتنی اچھی بات ہے۔ پھر یہ اس کے ذہن میں آنا کہ بھائی ابھی تک تو 2000 تھے، اب ساری چیزیں بڑھ گئی، ابھی صدقے میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ کہتا ہے وہ 2000 انہوں نے 3000 کر لیے، 1000 والے 2000 کر لیے۔ میں نے کہا یہ بھی کتنی سمجھداری کی بات ہے، ورنہ یہ بات مسلمان کو سمجھ میں کب آئے؟ یہ بھی مسلمان کو سمجھ میں آ جائے۔ کل کسی کے بارے میں بتایا کہ فلان کی گاڑی کا پہلے یہ ہوا تھا، اب پھر دوبارہ یہ ہوا۔ میں نے کہا کیا کریں، لوگ مانتے نہیں۔ اس دن ایک بڑے کا بیان سن رہا تھا، آج میں نے کسی سے کہا کہ میں بھی سنتا ہوں، ابھی اب نے بتایا نا، تو انہوں نے کہا کہ ایک کارخانے والا آیا کہ آئے دن میرے کارخانے میں آگ لگ جاتی۔ میں نے کہا صدقہ کیا کرو، صدقہ دو۔ اس نے کہا اچھا اللہ بھی رشوت لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی رشوت لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جب واپس ہوا وہ کارخانے تک نہیں پہنچا تھا کہ سارا کارخانہ اس کا جل گیا۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے۔